السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے بارے میں سوال ہے کہ کچھ لوگ جمعہ کی صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، دنیا میں 3 قسم کی حکومتیں ہیں۔ نظام حکومت 3 قسم کا ہے۔ ایک ہے دارالاسلام، جس طرح سعودی عرب وغیرہ میں، وہاں اسلامی قانون نافذ ہے۔ جس جگہ اسلامی قانون نافذ ہو اس ملک میں جمعہ فرض ہوتا ہے، اور جمعے کے صرف 2 فرض ہیں۔ اس کی کوئی سنت نفل نہیں ہوتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے پہلے یا جمعے کے بعد کوئی نوافل وغیرہ آپ نے نہیں پڑھے۔ تو اس لیے اب سعودی عرب میں صرف 2 فرض جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں جمعے کے، اور اس کے آگے پیچھے کوئی سنت یا نفل نہیں ہوتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھے۔ تو دارالاسلام اس کو کہتے ہیں کہ یہاں اسلامی قانون نافذ ہو، وہاں جمعہ فرض ہے، لازمی پڑھنا پڑے گا۔ تو وہاں ظہر نہیں پڑھ سکتے، جمعہ پڑھیں گے اور مسجد میں جا کے ہی پڑھیں گے، یا اگر مسجد قریب نہیں ہے، کچھ آبادی ایسی ہے دور پار، تو وہ ان کی اپنی جو مسجد ہوگی وہاں بھی پڑھ لیں گے۔ تو جمعے کے صرف 2 فرض ہوتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے دارالکفر، جہاں کفر کا نظام ہو، جیسے روس وغیرہ، کیونکہ وہاں اذان نہیں دینے دیتے، اونچی آواز سے اذان نہیں دینے دیتے، تبلیغ کسی بھی دین کی وہ نہیں کرنے دیتے، نہ کفر کی نہ اسلام کی، کسی مذہب کی بھی وہ تبلیغ نہیں کرنے دیتے۔ اور اذان بھی وہاں لوگ دیتے ہیں تو مسجد کے اندر ہی دیتے ہیں کہ آواز باہر نہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں دارالکفر، یعنی وہ نہ ہندو مذہب کی نہ عیسائی مذہب کی نہ مذہب اسلام کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے، منع ہے، اگر کوئی کرے تو سزا دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ تو وہاں جمعہ فرض نہیں ہے، وہاں ظہر ہے، کیونکہ وہ اندر ہی اندر پڑھنی ہے، اذان بھی نہیں باہر جا سکتی۔ تو وہاں پھر وہ یعنی جیسے چوری چھپے پڑھنی ہے نماز، اس لیے یہ اتنا انہوں نے کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو مسجد ہے اس کا بھی نقشہ ایسا مسجد کی طرح کا نہیں بنانے دیتے، سادہ سا بنانے دیتے ہیں۔ تو وہ اس کے اندر ہی اذان دیتے ہیں، اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ باہر آواز نہ آئے، کیونکہ وہ کسی مذہب کی بھی تبلیغ نہیں کرنے دیتے۔ وہ ان کو دیریہ کہتے ہیں نا، وہ نہ بت پرست ہیں، نہ ہی صلیب کے پوجنے والے ہیں، وہ کسی مذہب کے نہیں، ان کو دیریہ کہتے ہیں، یا دوسری الفاظ میں سوشلسٹ کہتے ہیں۔ تو اس طرح وہاں جو ہے جمعہ فرض نہیں ہوتا، وہاں ظہر پڑھنی ہے، اور پوری ظہر ہی پڑھنی ہے، وہاں جمعے کا کوئی کنسیپٹ دارالکفر میں نہیں ہوتا۔ تیسرے ہوتے ہیں دارالامن۔ تیسری قسم کا نظام حکومت جو ہے وہ دارالامن ہے۔ جس طرح دارالاسلام میں کفر کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے، اسلام منع کرتا ہے، کفر کی تبلیغ نہیں ہو سکتی، ہندو مذہب کی، عیسائی مذہب کی، کسی بھی اور مذہب کی جو کفر کے دین ہیں ان کی تبلیغ نہیں کر سکتے جہاں دارالاسلام ہو، اسلامی قانون نافذ ہو۔ تو اس طرح، اور کفر میں کسی مذہب، جو دارالکفر ہے وہاں کسی مذہب کی بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو اس طرح جو دارالامن ہے وہاں جو ہے کسی پر بھی پابندی نہیں ہوتی، چاہے کوئی ہندو مذہب کی تبلیغ کرے، عیسائی مذہب کی تبلیغ کرے، اسلام کی تبلیغ کرے، وہ کسی کو بھی منع نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں، اس حکومت کے نظام کو کہتے ہیں دارالامن، کہ ہر مذہب والا آزاد ہے، ہر کوئی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو وہاں بھی جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ لیکن ان علاقوں میں اگر مسلمانوں کی کثرت ہو تو پھر ان کے جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ پھر ایسا کریں، جمعہ بھی پڑھیں اور ظہر بھی پڑھیں،
کیونکہ جمعہ فرض یہاں نہیں ہے. اگر جس جگہ دارالاسلام میں جمعہ فرض ہوتا ہے وہاں ظہر نہیں ہوتی، وہاں جمعے کے ہی 2 فرض پڑھنے ہیں. تو دارالامن میں یہ بزرگوں نے اس طرح کر لیا کہ بھئی جمعہ پڑھو، اگر نہیں ہوگا، اللہ کو نہیں منظور ہوگا تو پھر ظہر بھی پڑھ لو، چاہے ظہر اللہ قبول کر لیں گے. لیکن یہ جیسے کہتے ہیں نا شک میں، تو دین میں شک تو اچھا ہوتا ہی نہیں. اب اس لیے چونکہ یہ یہاں طے کیا ہوا ہے بزرگوں نے، اس لیے پاکستان میں، ہندوستان میں یہ سارے دارالامن ہیں، تو یہاں کوئی بھی کسی مذہب کی تبلیغ سے بھی منع نہیں کرتا. اور بھی کتنے ایسے ملک ہیں یہاں کوئی بھی کسی مذہب کی تبلیغ سے بھی منع نہیں کرتی حکومت، تو وہاں پھر ظہر بھی پڑھتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھتے ہیں. اگر صرف جمعے کے 2 فرض پڑھ کر کوئی چلا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ اس کے متعلق بھی آپ کے پاس کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ بھی اس کا جمعہ نہیں ہوا یا ظہر بھی نہیں ہوئی یا وہ گناہ گار ہو گیا، اس نے فرض کا ترک کیا ہے. بالکل ترک نہیں کیا، پڑھ لے گا تو یہ ساتھ میں نفلی عبادت ہو جائے گی، ثواب ہوگا. نہیں پڑھے گا تو گناہ کوئی نہیں ہے. جمعے کے 2 فرض ہی ہوتے ہیں، 2 فرض پڑھ کے وہ چلا جاتا ہے تو اس نے جمعہ پڑھ لیا، فرض ادا ہو گیا. تو یہ جو اضافی پڑھیں گے ظہر ساتھ پڑھیں گے، اب ظہر کے تو فرض ہوتے ہیں لیکن یہ جمعے والے دن جو ہیں یہ ساری سنتے ہی پڑھتے ہیں، کچھ نفل پڑھتے ہیں. جیسے پہلے جمعے سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قبل از جمعہ، اور بعد میں جو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بعد از جمعہ. حالانکہ اگر یہ جمعے کی رکعتیں ہیں تو پھر ان کو کہیں بھئی یہ جمعے کی جس طرح ظہر عشاء، اس میں تو کوئی نہیں کہتے کہ قبل از ظہر یا بعد از ظہر یا قبل از عشاء یا بعد از عشاء. تو اس میں تو سب سنتوں کے ساتھ بھی، فرضوں کے ساتھ بھی کہتے ہیں وقت نماز عشاء یا وقت نماز ظہر. تو اس طرح یہ جمعے کے پہلے اور جمعے کے بعد اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ جمعے کے صرف 2 فرض ہیں، 2 ہی رکعت ہیں اس کی، 2 فرض بس، اس کی کوئی سنت کوئی نفل ہوتے ہی نہیں ہیں. اس لیے ان کو قبل از جمعہ اور بعد از جمعہ کہتے ہیں. اگر نہیں پڑھے گا تو بالکل کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفر اس پہ صادر نہیں ہوتا، لیکن یہ اضافی عبادت کرنے سے اس کی فضیلت ہے، نیکیاں ہوں گی، ثواب ملے گا اور اس کی فضیلت بھی اس کو آ جائے گی. تو نہیں پڑھے گا تو گناہ کوئی نہیں ہے، کوئی اس نے فرض کا ترک نہیں کیا، 2 فرض پڑھ لیے، جمعہ ہو گیا. اللہ رسول سمجھ عطا فرمائے، آمین. اللہ حافظ.